الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل سورة البقرہ آیت نمبر 108 سے 110۔ چونکہ گزشتہ آیات سے یہود کی برائیوں کا اور جو بھی ان کے اعتراضات یا اسلام کے خلاف جتنی بھی چیزیں تھیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اسی ضمن میں آگے مزید جو ان کے اعتراضات، سوالات، خواہ مخواہ کے تقاضے مطالبے تھے ان کا تذکرہ آئے گا، جیسے کہ آیت نمبر 108 ام تریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئل سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے من قبل، اس سے پہلے۔ اس میں خطاب اہل کتاب کو بھی ہے، اہل کتاب میں خواہ یہود ہو خواہ عیسائی ہوں، مشرکین کو بھی ہے اور ضمناً اہل ایمان کو۔ پہلی بات تو یہ کہ کثرت سوال، یعنی زیادہ سوالات کرنا اس سے منع کیا گیا کہ زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جب سوال زیادہ ہوں تو اس میں غلطی اور کوتاہی کا امکان بھی زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان بھی تو ہے، وہ انسان کے دل میں مختلف خیالات وسوسے ڈالتا ہے کہ آسمان کس نے پیدا کیے، زمین کس نے بنائی، اچھا تمہیں کس نے بنایا، تو کرتے کرتے ذہن میں سوال ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ تو جب یہ کیفیت بنے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو کہ یہ شیطان ہے اور اس کا وسوسہ ہے۔ تو گویا کہ زیادہ سوالات کرنے میں یہ امکان ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی اپنے اس قسم کے حربے استعمال کر کے ہم سے ایسے سوالات نہ کروا ڈالے جس سے ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح بعض یہودی آپ سے مطالبے کرتے تھے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو اکٹھی ایک ہی مرتبہ ساری تورات لے آئے تھے، تو آپ بھی قرآن ایک ہی مرتبہ میں لے آئے، کبھی 2 دن بعد 2 آیتیں سنا رہے ہیں، کبھی ہفتے کے بعد کوئی صورت بتا رہے ہیں، ایک ہی دفعہ ساری آ جائے۔ اسی طرح مشرکین کی بھی کچھ سوالات مذکور ہیں کہ مکہ میں کوئی باغ پیدا فرما دیں، مکہ میں نہریں جاری کر دیں، مکہ کے پہاڑوں کو تھوڑا پیچھے کر دیں، سبزہ اگا دیں، اس قسم کے سوالات بھی وہ بھی ان کے اندر ہوتے تھے۔ تو پھر اسی طرح کچھ سوالات اہل ایمان کی طرف سے بھی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے غزوہ حنین کے موقع پر دیکھا مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، کہ مشرکین جو تھے یا کفار ایک خاص قسم کا درخت تھا، اس کو بڑا متبرک سمجھتے تھے اور اس پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، جس کو وہ ذات الانواد کہتے تھے۔ تو مسلمانوں نے بھی سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کوئی ہمارے لیے بھی ذات انواد مقرر فرما دیں کہ ہم بھی کسی خاص درخت پہ اپنے اسلحے کو لٹکا لیا کریں۔ تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ تمہارا سوال ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ بحر کلثم جب موسیٰ علیہ السلام سمندر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے، قوم گزری ایک ایسی قوم پر کہ جو بتوں کی پوجا کر رہی تھی، تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہہ، جیسے ان کا کوئی معبود ہے ہمیں بھی کوئی معبود بنا دے۔ تو حالانکہ بڑی مذمت والی چیز ہے۔ تو گویا کہ زیادہ سوالات، کبھی کہتے جی آسمان پہ چڑھ گئے اور ایک قرآن لے کر آئے، کبھی ان کے مطالبے ہوتے کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے، اچھا اللہ آئے آ کر آپ کی تصدیق کر دے تو پھر ہم پر ایمان لے آئیں، اس قسم کی باتیں۔ اب ظاہر ہے ان کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے، یہ معاندانہ اعتراضات ہیں کہ جن کے پوچھنے کا مقصد اپنی اصلاح نہیں ہے، خواہ مخواہ کی ضد یا سوال برائے سوال ہے۔ بلکہ ایک موقع پر تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو میں پورا کر دوں گا اللہ کے امر سے، لیکن پھر ذہن میں رکھو کہ اگر اس کے بعد بھی تم ایمان نہ لائے تو پھر تمہیں بھی اللہ بنی اسرائیل کی طرح بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ تو وہ اس میں اسی بات کی طرف تنبیہ ہے کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی لوگ کیا کہتے تھے، بھئی اللہ ہمیں دکھاؤ کدھر ہے،
جب تک دیکھ نہ لیں، نر اللہ جہرتن، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں، تو وہ بھی سوال کیا کرتے تھے۔ تو بے جا سوالات سے اذیت ہوتی ہے، تو اذیت والے کام مت کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تبدیل کرے یا بدلے میں لے کفر کو ایمان کے، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی جب کثرت ہوگی سوالات کی، اللہ تمہیں ایمان دے رکھا ہے، اب جب تم ان کی باتوں میں آؤ گے اور ان کے اعتراضات کو اگر اہل ایمان بھی لیں گے، بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ بھئی کتاب اکٹھی کیوں نہیں آ جاتی، اگر آیتیں آ گئی اکٹھی آ گئی تو یہ چیزیں گویا کہ تمہیں راستے سے بہکا دیں گی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر سوال قابل جواب نہیں ہوتا۔ اکثر ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں اس قسم کے سوالات آتے جاتے رہتے ہیں جن پہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ پھر کچھ سوالات احادیث کے متعلقہ آ جاتے ہیں، کبھی قرآن کے متعلقہ۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ کے شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ تو عالم کفر کا شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان سوالات کے جا بجا اور مختلف مقامات پر جواب عنایت فرمائے۔ آیت نمبر 109، وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں اکثر اہل کتاب، کیا چاہتے ہیں؟ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کہ کاش وہ تم کو لوٹا لیں، مِن بَعْدِ ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا، کافر بنا کر۔ یعنی کفار اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ایمان لے آئے ہو، مسلمان بن گئے ہو، وہ تمہیں دوبارہ کافر بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اکثر اہل کتاب کی تمنا ہے، ان کی خواہش ہے۔ عہد کا جیسے جمعے کے اندر واقعہ آپ نے سماعت فرمایا، بڑے مشکل حالات دیکھے حضرات صحابہ نے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے مشکل وقت گزرا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے کچھ اہل کتاب ملے اور کہا دیکھو نا تمہارے ساتھ کیا ہوا، کتنا تمہارا جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، تمہارے پیغمبر کے ساتھ کیا ہوا، اگر تم سچے ہوتے تو ایسا نہ ہوگا، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارا مذہب سچا ہے۔ تو یہ اہل کتاب کی تمنا، وہ موقع کوئی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ آج کے دور میں بھی، اب آپ پچھلی بات کیا کریں، آج کے دور کے مستشرقین یعنی اسلام کے دشمن کے، جن کو ہم اپنی اصطلاح میں محقق یا مذہبی اسکالر یا ریسرچ اسکالر کا نام دیتے ہیں، اصل میں وہ کون ہوتے ہیں؟ اسلام دشمن لوگ۔ امیر شکیب ارسلان نے الحاضر العالم الاسلامی کے نام سے کتاب لکھی اور اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے 6 لاکھ کتابیں لکھی ہیں تقریباً، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی سیرت اور قرآن، اصل میں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن کا عملی نمونہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت۔ تو گویا کہ وہ دونوں میں شکوک و شبہات ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہمارا مذہب قبول نہیں بھی کرتے ہو تو مسلمان بھی نہ رہو۔ جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اصل جو اسلام کا تقاضا، مزاج یا ہم سے مطالبہ تھا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہی نہیں ہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، کتنی گزار بیٹھے ہیں، زیادہ گزر گئی، بس تھوڑی سی باقی ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن ہم شاید وہ کام نہیں کر سکے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا یا جو ہماری ذمہ داری تھی۔ کیوں کہ بس ٹھیک ہے جی، جدوجہد کر رہے ہو، نوکری ملازمت بہت بڑا جہاد ہے، اولاد کا پیٹ پالنا بہت بڑا جہاد ہے، گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا بہت بڑا جہاد ہے، بس ٹھیک ہے میں تو مجاہد ہوں، اللہ نہ خیر سکتا۔ تو اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر کے گویا انہوں نے ہمیں چاہا کہ ہم کافر بنیں، اگر کافر نہیں بنتے تو مسلمان بھی نہ رہیں۔ یورپ کی اسمبلی کے اندر بھی گلائم سٹون نامی ایک برطانیہ میں ان کا اسمبلی میں پارلیمنٹ میں آدمی تھا کہ جس نے وہاں پر برملا کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن جب تک یہ دنیا میں ہے، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے اسمبلی میں قرآن لا کر اٹھا کر باقاعدہ کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ فساد والی کتاب ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں فساد پھیل رہا ہے۔ کیوں ہی؟ یہ ہماری خواہشات پر رکاوٹ ڈال دیتا ہے، ہمیں اپنی خواہشات نہیں پوری کرنے دیتا، نہ قرآن نہ نبی کی سیرت۔ حالانکہ معاشرہ اپنی خواہشات کے ساتھ چلتا ہے، ہم فحاشی
بھی کریں اوریانی بھی کریں اپنی مرضی پر چلیں حلال حرام یہ کیا ہے جائز ناجائز یہ کیا ہے بس جو من میں آئے وہ کرو لیکن یہ کتاب اور یہ پیغمبر اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں جب تک یہ ہیں اب یہ چیزیں یہ سوالات یہ شبہ و شبہات پھر ہمارے مسلم معاشروں کے اندر بھی ایسی کمیونٹیز موجود ہیں سول سوسائٹی کے نام پر یا اس قسم کے لوگ کہ جو ان کے دست و بازو بن کر جو کہ ان کے این جی اوز ہیں یعنی ان کا یہ نظریہ ان 6 لاکھ کتابوں تک نہیں ہے ظاہر ہے انہوں نے جب اسباب اپنے طور پر اور اس کی تشخیص کی کہ کیا وجہ کہ ہمارا غلبہ نہیں ہے اور لوگ ہماری طرف نہیں آتے تو انہوں نے کہا کہ جب تک نبی کی سیرت کے ساتھ اور قرآن سے ان کا تعلق ہے تو کچھ نہیں کر سکتے تو پہلے تو غرض کی تشخیص کی اب تعلق ختم کیسے کریں تو اس پر باقاعدہ پروگرام بنے ان کے این جی اوز جو آتی ہیں غیر ملکی ہمارے شہروں میں ہمارے دیہاتوں میں اور آ کر وہ ہمیں پانی پلاتے ہیں کھانا دیتے ہیں راشن دیتے ہیں کیا وہ ہمارے خیر خواہ ہیں قرآن تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا قرآن نے واضح کہا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض کبھی بھی یہود و نصارہ پر اعتماد مت کرنا اللہ قرآن میں واضح فرما رہا ہے وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں تمہارے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے قرآن تو غلط نہیں کہتا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے بڑے بڑے جہاز آ رہے ہیں ہماری امداد کے لیے این جی اوز آ رہی ہیں ہماری مدد کے لیے ہیں کوئی یہودی کوئی عیسائی قرآن تو کہتا ہے کہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں تو پھر یہ تو بڑی خیر خواہی کر رہے ہیں لیکن جب وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اب کتنے واقعات ہیں این جی اوز والے خیمے میں گئے دیکھا وہاں پہ اس عورت کے 6 7 8 بچے 2 روٹیاں لے کر کے جان بوجھ کر کہا کہ تمہیں راشن کھانا دینا ہے بھائی 2 اب انہوں نے 2 روٹیاں اس کے ہاتھ میں دی اب اس عورت نے روٹی بھی دیکھی بچوں کو دیکھا اور اس کو بھی دیکھا اس نے فوراً اپنا پتہ پھینکا کہ دیکھو اگر تمہارے 2 بچے ہوتے نا تو آج پیٹ بھر کے وہ کھانا کھا لیتے تمہارے 8 بچے روٹیاں 2 ہیں تم کیسے گزارا کرو گے اس طریقے سے ذہن سازی اب بچے 2 ہی اچھے کم بچے خوشحال گھرانہ سبز ستارہ یہ کیا ہے یہ سب این جی او کہ جو نسل کشی کے لیے پوری محنت کر رہی ہیں گھر گھر میں جا کر یہ پولیو کی ویکسینیشن اور یہ مختلف حربے یہ کیا ہیں یہ سب نسل کشی کے وہ ضابطے اور طریقے ہیں جو دشمن نے اختیار کیے جن کا ہمیں احساس نہیں ہے تو وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے یہ بات طے شدہ ہے تو وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قرآن تو غلط نہیں کہتا نا وہ اس وقت بھی چاہتے تھے وہ آج بھی چاہتے ہیں تبھی تو آج ہم دیکھ لینا ہم مسلمان ہم کافر تو نہیں بنے الحمدللہ لیکن مسلمان بھی نہیں رہے ہمارے معاملات ہمارے طور طریقے ہماری تہذیب ہماری معاشرت ہماری سیاست ہماری معیشت کہاں ہمیں اسلام نظر آ رہا ہے یہ ملک اسلام کے نام پر بنا کر بھی آج تک اسلام نہیں نافذ کر سکے نہ ہماری عدالتوں میں اسلامی نظام نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں اسلامی نظام تعلیم نہ ہمارے دفاتر میں اسلام کی پاسداری نہ حدود آرڈیننس کے اندر اسلام کی پاسداری تو یہ ہے وہ حربے جن کی قرآن نے 1400 برس پہلے ہمیں تفصیل بتا دی تھی کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے وہ اس وقت بھی چاہتے تھے وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں تو میڈیا ان چیزوں سے خود بھی بچے اور اپنی اولادوں پر خاص طور پہ نظر رکھیں کہ جن کو آپ نے موبائل دیا انٹرنیٹ کے پیکج دیے کہ وہ لاشعوری طور پر اپنے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں اپنے دین مذہب اور شریعت کو چھوڑ رہے ہیں اور لاشعوری طور پر وہ ان کی طرف جا رہے ہیں آج جب بھی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ اکثر انہی کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے آزادی ہے ان کے بیٹے آزاد ان کی بیٹیاں آزاد تعلقات میں آزاد فرینڈ بنائیں دوست بنائیں آزاد گرل فرینڈ یہ بوائے فرینڈ یہ تصور یہ نظریہ یہ کس نے دیا یورپ میں آج ہماری مسلمان بچیاں اور بچے بھی اسی پر بھی نہیں چل رہے دوستیاں لگاؤ تعلقات بناؤ یہ کیا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا اصل تو چاہتے ہیں تمہیں کافر بنائیں لیکن الحمدللہ جب تک علماء مساجد مدارس کا نظام ہے کم از کم ایمان انشاءاللہ سلامت رہے گا لیکن اسلام کے تقاضے کو ہر فرد نے خود پورے کرنے اب مسجد مدرسہ یا علماء گھر گھر جا کر کام سے پکڑ کر نمازی نہیں بنا سکتے عورتوں کو باقاعدہ نہیں کر سکتے وہ نوجوانوں کو باحیا نہیں بنا سکتے وہ گھروں میں دینی ماحول نہیں بنا سکتے ایمان کی حفاظت سلامتی تحفظ اس کے بڑا سبب تو یہ ہے نا کہ ہم مسلم معاشرے میں اور مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے کیا قدر ہوگی اسلام کے لیے اگر خدا نہ خواستہ
اللہ معاف فرمائے، خاتم بدہن اگر ہم کسی عیسائی گھر میں ہوتے، کسی ہندو گھر میں ہوتے، تو کیا جو ہمارا لائف سٹائل ابھی چل رہا ہے اس بنیاد پر ہم ایمان قبول کرنے کو تیار ہوتے؟ یہ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلم معاشرہ ملا تو ہم مسلمان ہیں، وگرنہ خود ہم نے ایمان اور اسلام کے لیے کیا کیا آج تک؟ یہی دشمن کی سازش تھی اور 100% وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں وہ؟ انہیں مسئلہ کیا ہے؟ حسد من عند انفسہم، کہ وہ حسد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، انہیں حسد ہے تم سے۔ حسد کیا؟ کہ تم پر قرآن آیا، پیغمبر آخر الزمان تم میں آئے، کیوں آئے؟ یہ حسد کرتے ہیں اہل کتاب۔ وہ بنی اسرائیل تھے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے، حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارے اندر کیوں نہیں آئے؟ تو حسد کی بنیاد پر یہ سارے وہ معاملات کرتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان کے پاس حق واضح ہو چکا ہے، وہ بھی جان چکے ہیں کہ حق یہی ہے۔ یہودی تبھی تو مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ یہاں پہ نبی آخر الزمان آئیں گے، یہ ان کا دارالہجرت ہے، تبھی تو وہاں پر آباد ہوئے تھے، جانتے تھے کہ حق یہی ہے، پھر بھی حسد کی وجہ سے کیا کیا؟ انکار کیا۔ فاعفو، اب پھر کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہوئے اور تشریف لے جا رہے تھے، ایک ایسی مجلس سے گزرے کہ جس میں منافق بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، مکس تھے، ظاہر کے معاشرے کے لوگ تھے۔ تو آپ وہاں پر پہنچے، تھوڑی گرد و غبار اڑی، تو عبداللہ بن ابی بھی تھا رأس المنافقین، اس نے کہا کہ ہم پہ گرد نہ ہوا ہو، یہ تو کیا کر رہے؟ غصہ کیا اس نے۔ آپ اپنے سواری سے اترے اور انہیں دعوت دی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزاج تھا کہ احباب جمع ہیں، حال دل کہہ دے میر، پھر اتفاق دل دوستاں رہے نہ رہے، جہاں بھی ملتے آپ اپنی بات کر دیتے۔ جب آپ نے بات فرمائی تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہمیں آپ کی باتوں سے اذیت پہنچتی ہے، ابھی اس نے ظاہر اسلام قبول نہیں کیا تھا، ہمیں اذیت پہنچتی ہے، اپنی منزل کی طرف جائیں، ہمیں یہ باتیں نہ بتایا کریں آپ۔ انہی میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، اسلام لا چکے تھے، وہ فوراً بولے نہیں، آپ جو باتیں کرتے ہیں بہت اچھی ہیں، ہمیں پسند ہیں، ہمیں یہ باتیں آپ بتایا کریں۔ اس بنیاد پر اختلاف ہو گیا، آپ اس میں جھگڑ پڑے، قریب تک کہ دست و گریبان ہو جاتے، تو اللہ کے نبی نے ان کو چھڑایا اور آگے چلے گئے، کسی صحابی کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے سامنے جا کر یہ معاملہ رکھا کہ اس نے یہ حرکت کی عبداللہ بن ابی نے، اور معاملہ یہاں تک پہنچا، اب تو بتاؤ میں کیا کروں؟ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ تمام اہل مدینہ اس پر متفق ہو چکے تھے کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنائیں گے، تاج تیار ہو چکا تھا، تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ آپ تشریف لے آئے، آپ کی موجودگی میں اسے کون پوچھتا؟ اس لیے وہ غصے میں ہے، تھوڑا اس کو تکلیف ہے، تو اس نے اظہار کر دیا، آپ معاف کریں، درگزر کریں۔ تو جب یہ معاملات کو کرتے ہیں تو فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ اپنا حکم نہ بھیج دے۔ اب اس سے مراد کہ ابھی معاف کرو، ابھی درگزر کرو، وہ دھکے بھی دے رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ تانے دے رہے ہیں، وہ تکلیف اور اذیتیں دے رہے ہیں، تم ذرا صبر سے کام لو، ابھی ٹھہرو، جب تک کہ اللہ کا امر نہیں آتا۔ اشارہ دے دیا اللہ نے کہ یہ تمہاری پابندی تھوڑے عرصے کے لیے، تمہارے ہاتھ میں نے باندھے ہی کچھ عرصے کے لیے، ان قریب ہم تمہارے ہاتھ کھو لیں گے اور پھر تمہیں ان کے اوپر غلبہ دیں گے اور تمہارے ہاتھوں ان کی ہم درگت بنوائیں گے۔ تو اس طرح اشارہ ہو گیا کہ بس تھوڑا صبر کرو، دیکھو میرا اگلا حکم آتا ہے۔ پھر آیا اگلا حکم، اور بدر میں اللہ نے پھر دکھا دیا کہ انہی مشرکین کے 70 بڑے بڑے سردار خاک و خون میں تڑپ گئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور اللہ نے اسلام کو عزت عطا کر دی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیوں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان کو نیست و نابود کر لے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اے میرے پیغمبر، یہ آپ کو تانے دے رہے ہیں، آپ کی عزت، آپ کا مقام تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ کہا جبریل نے سدرہ تک میری رسائی ہے آگے منزلیں کتنی محمد کا خدا جانے۔ تو آپ کا رتبہ، مرتبہ اور مقام میں اور آپ نہیں جان سکتے، یہی تو وجہ ہے۔ ہم جب بھی درود پڑھتے ہیں تو نسبت اللہ کی طرف کر کے درود پڑھتے ہیں کہ میری اور آپ کی ہماری حیثیت کیا ہے کہ اس عظیم ہستی پہ ہم درود بھیجیں۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ تو ہماری طرف سے، اللہ تو اللہ ہے، یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کو لاتے ہیں بیچ میں، کیونکہ ہماری وہ اوقات ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. شاعر کہتا ہے کہ میں ہزار مرتبہ بھی اپنے منہ کو مشک اور عنبر سے دھو کر پاک صاف خوشبودار کر لوں، پھر بھی اے نبی آپ کا نام لینا بے ادبی ہے. یعنی آپ کا مرتبہ مقام اتنا ہے. تو اللہ تو قادر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. عہد کا واقعہ جب آپ نے دیکھا، اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ سارا منظر کیا ہو رہا ہے میرے پیغمبر کے ساتھ. اللہ سمجھانا چاہتا ہے ایک کیا کہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب کے درجے میں یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا. وگرنہ جس اللہ نے بدر میں اتارے تھے فرشتے اور نہیں آ سکتے تھے، آ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سطح پر محنت کی اور ہمیں اور آپ کو ایک نمونہ دیا. وگرنہ معجزات ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن اللہ نے معجزے ہٹا کر یہ مناظر بھی دکھائے ہیں تاکہ میں اور آپ کو گزر نہ کریں کہ دیکھو جی پیغمبر کے ساتھ تو معجزہ تھا نا، ہمارے پاس کیا معجزہ تھا کہ ہم بھی بڑے بڑے کام کرتے. تو اللہ نے بدر میں اگرچہ معجزہ دکھایا فرشتوں کا، اور نے نہیں دکھایا. پیغمبر کو کس طریقے سے اللہ نے آزمائش میں ڈال کر مجھے اور آپ کو کہہ دیا کہ جب پیغمبر کی یہ حالت ہے تو تم کیا ہو، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. لہذا جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، اولاد جاتی ہے، کاروبار جاتا ہے، جائے، دین کو ہم نے بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دو کام اللہ نے بتا دیے کہ تم دو کام کرو، ایک تو نماز قائم کرو، نمبر دو زکوٰۃ ادا کرو. اب یہ کیا ہے؟ یہ تعلق مع اللہ. دیکھیں لا الہ الا اللہ جب کلمہ پڑھتے ہیں نا تو اللہ کی معرفت ہوتی ہے یا اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے. اور ظاہر پہچان کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی دعا سلام اور ہو جائے، تھوڑی گپ شپ ہو جائے، تھوڑی بات چیت ہو جائے. تو اللہ نے نماز دے دی. نماز کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کے بعد اللہ سے ملاقات ہے. اور سب سے بڑا معاملہ رکاوٹ بیریئر وہ مال ہوتا ہے کہ مال بہت بڑا فتنہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ جب تم نماز قائم کرو گے کہ تعلق مجھ سے بن جائے گا، اور زکوٰۃ جب اپنے ہاتھوں سے دو گے تو زکوٰۃ کی محبت یعنی مال کی محبت دل سے نکل جائے گی نا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جا کر تمہیں وہ مقام ملے گا، وہ کیفیات ملے گی کہ اللہ کے ماں سوا تمہیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے، اللہ نظر نہیں آتا. برادری بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی برادری کی ماننی چاہیے، اولاد کی ماننی چاہیے، چچا ماموں کی ماننی چاہیے، حکومت کی ماننی چاہیے، فلاں کی فلاں کی. یہ کیفیت کیوں ہے کہ ابھی ہم اس مقام پر نہیں ہیں، اس تعلق پر نہیں ہیں جو اللہ سے مطلوب ہے. میرا اور آپ کا تعلق جب وہ تعلق بن جاتا ہے تو پھر اللہ ہی نظر آتا ہے، نہ پھر اولاد نظر آتی ہے، نہ مال، نہ اسباب، نہ جائیداد. حضرت سعد بن خیثمہ، سعد اور خیثمہ باپ بیٹا، بدر کے موقع پر بھائی نکلنا ہے، اختلاف ہو گیا. باپ کہتا ہے نہیں جاؤں گا، بیٹا کہتا ہے نہیں جاؤں گا. شہادت کا شوق تھا نا، ان کو اللہ کی معرفت مل چکی تھی، تعلق مع اللہ نصیب تھا. باپ کہہ رہا ہے میں جاؤں گا، بیٹا کہہ رہا ہے میں قرآن اندازی کرنی پڑی تو بیٹے کا نام قرآن نکلا، بیٹا خوش ہو گیا، شہید ہو گیا بدر میں. اور میں حضرت خیثمہ بھی آ گئے، کہا کہ بدر میں تو بیٹا جیت گیا تھا، میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ خواب میں آیا بہت حسین صورت میں، اور مجھے کہتا ہے ابا حضور میں تو جنت میں گھوم پھر رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، اکٹھے یہاں پر گھوما پھرا کریں گے. تو اے اللہ کے نبی دعا فرمائے اللہ مجھے بھی شہادت دے، اور کے میدان میں نکلے جا میں شہادت نوش کر کے. یہ تعلق مع اللہ جب تعلق ملتا ہے تو پھر موت کی تلاش ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ موت ہے، اس کے بغیر اللہ کو آپ پا ہی نہیں سکتے. اور موت آسان بھی نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے. تحفۃ المؤمن الموت، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مومن کے لیے موت تحفہ ہے. اب موت کو تحفہ کس بنیاد پر؟ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جن کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہے نا اس کو تو موت تحفہ ہی نظر آئے گی نا کہ کب ملے کہ اللہ سے ملاقات کروں. بن دیکھے فدا ہے سارے، دیکھنے کے بعد اب عالم کیا ہوگا؟ حضرات صحابہ آج بھی جتنے صحابہ تو دور نبوت میں وہی کے برکات ہیں، ایمانی کیفیات ہیں. آج کا کیا گزرا مسلمان بھی اللہ کے لیے جان دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ آج بھی مجاہدین ہیں کہ نہیں؟ جانے دے رہے. نہ دور نبوت دیکھا، نہ دور صحابہ دیکھا، نہ قرآن کے نزول کا مشاہدہ کیا، نہ پیغمبر کو دیکھا کہ وہ ایمان نصیب ہو. آج کا اتنا گیان گزرا مسلمان بھی اللہ کی محبت میں کتنا سرشار ہے کہ دیکھے بغیر ہی جانے دے رہے ہیں. اگر اللہ کو دیکھ لیں تو سوچے پھر عالم کیا ہوگا. تو یہ کیفیات اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس کا ذریعہ اقیم الصلاۃ، نماز
نماز کو مضبوط کر لیں، اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا. اور نماز میں چونکہ قرآن کی تلاوت ہے تو آٹومیٹکلی قرآن سے بھی اللہ کے تعلق ملنے کی کمی ہوگی، اور زکوٰۃ کے ذریعے مال اسباب زمین جائیداد کی محبت دل سے نکلے گی تو پھر اللہ کی محبت آئے گی. اور جو بھی ہم کام کریں گے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو تم آگے بھیجو گے نا خیر بھلائی نیکی، تجدوہ عند اللہ، وہ پاؤ گے اللہ کے پاس. یہ مت سمجھو ہماری نمازیں گئی، اللہ بھول نہ جائے کہ میں نے نماز پڑھی تھی، اللہ بھول نہ جائے میں نے روزے رکھے تھے، اللہ کے بھول نہ جائے میں نے اتنا صدقہ خیرات. نہیں، اللہ فرما رہے جو تم بھلائی کر کے آگے بھیجو گے من نوعان تمہیں ملے گی، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگا. تو بھلائی کا مل جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سوال کیا کہ تمہیں اپنا مال پسند ہے یا اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہر ایک کو اپنا ہی مال پسند ہے، وارث کا مال کس کو پسند ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا اپنا مال وہ ہے جو تم نے آخرت کے لیے بھیج دیا، اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جو تم ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو. تو جو اپنے لیے آگے بھیجا وہ بہتر ہے اس مال سے جو دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خوب خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. یہ ذہن میں رکھے بغیر کہ غریب ہو جائیں گے، پیسہ ختم ہو جائے گا. ختم نہیں ہوتا. اللہ سے معاملہ کر رہے ہو، اللہ سخی ہے، اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ واپس کر دے گا آپ کو. آپ دیں تو صحیح اللہ کے لیے نا. من کالذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ ہمارے کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے. اب یہ کیا مطلب ہے؟ قرض حسنا مانگ رہا ہے کہ تم دو دیکھو پھر میں تمہیں کتنا دیتا ہوں. وہ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کیا کرتے تھے ان کی اگر جو فقر اور غربت کی انتہا میں تھے ان کی اولادوں کو اللہ نے اتنا مال دیا وہ سنبھال نہیں سکے، کیونکہ اللہ واپس نسلوں کو لوٹا دیتا ہے. تو اس کا مزاج ہونا چاہیے. کھانے کے ٹائم لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، چائے کے ٹائم انہیں چائے پلائی جائے. کوئی بھی آ گیا آپ کے پاس بھائی کھانے کا ٹائم میں کھانا کھانا ہے، کوئی اہتمام کا تردد کی شریعت قائل نہیں ہے. اب مرغی ذبح کرنی ہمارا یہ تو مسئلہ بن گیا نا، ہم تکلفات میں پڑ گئے. کھانے کے ٹائم مہمان آئے تو سر پکڑ لیتے ہیں، گھر میں دال پکی ہے تو اچھی بات ہے نا، جو ہے وہ رکھو، اس میں کون سی بات ہے؟ تو خود اپنے لیے ہم نے مسائل بنائے ہوئے ہیں. شریعت بڑی آسان ہے. کھانے کے ٹائم میں جو بھی آ گیا میسر ہے اس کو دو. ہم سوچتے رہتے ہیں یار فلاں کی دعوت کرنی ہے، سوچتے رہتے ہیں ظاہر مینیو بنانا ہے تو 3 4 5 ہفتے گزر گئے، سو بچار جاری ہے کہ بھئی دعوت کرنی ہے، یہ بھی نام ہو بھائی کیا ہے، بس جو گھر میں پکے گا بلاؤ رکھو اس کے سامنے. تو شریعت تکلفات کی قائل نہیں ہے، لیکن ہم نے خود اپنے تکلفات. تو باقی جو بھی آگے بھیجا جائے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں ملے گا، اور کتنا بہتر ملے گا. تم صدقہ کرو اللہ اسے قبول کرے گا دائیں ہاتھ سے، اور اس میں ترقی کرے گا، اور پہاڑ کے برابر لے جائے گا. قیامت میں جب اللہ اجر دے گا تو بندہ سوال کرے گا کہ اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا اجر میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو اللہ فرمائے گا تو نے اپنی شان کے مطابق کیا نا، میں تجھے اپنی شان کے مطابق دے رہا ہوں. اللہ کی تم بڑی شان ہے نا. تو جو تم نیکی بھلائی خیر کا کام کرو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر. اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے دل میں اٹھنے والے خیالات تک سے اللہ واقف ہے. تو اتنی بڑی ذات، اتنی عظیم ہستی، تو اس کی پھر کتنی قدر ہونی چاہیے. اللہ اس لیے ہم سے شکوہ کرتا ہے قرآن میں وما قدر اللہ حق قدرہ. اور میرے بندو تم نے میری وہ قدر کی ہی نہیں جیسے کرنی چاہیے تھی. کہ اللہ کتنی بڑی ذات، کتنی بڑی ہستی، کتنا بڑا اللہ کا، کیا اس کو تو بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا نا کہ اللہ اللہ ہے، بس بات ختم. تو اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور تعلق ملے گا اس کتاب کے ذریعے. قرآن کی وجہ سے نور آگے منتقل ہوگا. تو اللہ ہمیں اس قرآن کا فہم نصیب فرمائے، قرآن کا نور نصیب فرمائے. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ابھی تو جیسے جمعے کی بات ہو رہی ہے، میں یہاں پر بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو درس قرآن دوسرے رخ پہ آ رہا ہے. تو اس میں تبدیلی کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند درسوں میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن سب کے سامنے ہو، صحیح مکتب لگا کر سب کے سامنے قرآن کھلا ہو، تاکہ ہمارا کچھ ناظرہ بھی ہو جائے. کچھ تھوڑی سی ترتیب بنا لیں گے، بہتر ٹائم تو دے رہے، میرے کہنے سے تو بات نہیں پوری ہوگی، تو خود آپ اس کے اندر نہ آئیں. تو انشاءاللہ اس میں اب نسخے قرآن کے جہاں دیکھنے موجود نہیں ہے. تو جو حضرات کی تاریخ ہے بڑی نیکی ہے. یہی تو اصل وقت ہے کہ قرآن کے لیے خرچ کریں، اللہ کے لیے خرچ. انتظام تو ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کرے گا. کتاب اللہ کی ہے، گھر اللہ کا.
اگر اللہ کے بندے استعمال ہوں گے تو کیا خیال ہے؟ اگر ہر ساتھی ایک قرآن نسخہ اپنے ذمہ لے لے تو انشاءاللہ ہمارے 10 نسخے 15 نسخے آج ہی ہمارے بن جائیں گے، تاکہ ہم اس کو لیں، ہر ایک کے آگے نسخہ قرآن کا موجود ہو، مکتب موجود ہو، تاکہ براہ راست تعلق قرآن کا، پھر آپ کو انشاءاللہ سرور ملے گا۔ جب قرآن سامنے ہوگا آپ بیٹھیں گے نا، پھر آپ کو لگے گا قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ارادہ ہے، اگر اگلے جمعے سے یہ ہو گیا تو ہم اگلے جمعے سے کر لیں گے۔ جو بھی حضرات تعاون کرنا چاہیں اس میں کہ آپ قرآن کے نسخے لے آئیں، 2 درجن 3 درجن یہاں پہ رکھیں، مکتب بھی پتہ نہیں کتنے موجود ہیں، وہ بھی چلے دیکھ لیں گے، اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ بھی لے آئیں گے۔ اللہ کے لیے خرچ کریں، قرآن کے لیے، یہ تو براہ راست اللہ کو دے رہے ہیں نا، تو اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے۔ انشاءاللہ میں بھی جتنا ہو سکا اس کا کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں تاکہ اللہ اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں براہ راست اس قرآن کا نور نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔